اب جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ صحت کو کہا جاتا ہے جی یہ ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بچپن سے ہم نے جملہ ہے کہ ایک تو کیا کہا جاتا ہے ایمانداری کے حوالے سے، ہاں ایمانداری پتہ نہیں کیا، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، اور جس نے سویا اس نے کھویا، اس طرح کے ہم سنتے ہیں، لیکن ان میں بڑی جی حکمت ہے۔ صحیح سے بولنا، اور اس حکمت میں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جی، یہ لاہور والا نہیں، یہ نارملی صحت کی جو آپ کی اس کو بیلنس کرنا ہے، تو یہ زندگی کی ضامن ہے۔ صحت پر توجہ نہ دینے سے آپ نہ صرف مختلف خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ صحیح سے کھائیں پئیں گے نہیں تو پھر آپ کے جسم میں جی ایکسٹرا چربی بھی آ جائے گی، اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ جسمانی طور پر لیتھارجک ہو جائیں گے، ذہنی صلاحیتوں کو بھی آپ کی متاثر۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل صرف خوراک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پانی کا مسئلہ بھی ہے، پھر میل نیوٹریشن کا مسئلہ بھی ہے، پھر اس کے بعد اب مسئلہ جو بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ویدر فورکاسٹ دی جاتی تھی ٹی وی چینلز پر، یا جگہ جگہ تو بتایا جاتا تھا فلاں کا موسم، فلاں جگہ گرمی، فلاں جگہ سردی۔ اب ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، پھر اس کے اندر 50 سے لے کے 500 تک کے مختلف پیرامیٹرز ہیں، جس میں 150 تک بمشکل اگر آپ پیرامیٹرز کے مطابق آپ کی ہوا ہے تو آپ صحیح طریقے سے سانس شاید لے سکیں، اس کے بعد وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال WHO نے آج کے دن کا عنوان رکھا ہے صحت سب کے لیے، سو دس از ویری کائنڈ آف دیم کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان بھی ہے، اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو ہم ریلیٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ہمارے اصولاً ہمارے جسم پر مثبت اثرات مرتب ہونے چاہیے، تو کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، تھینک یو، مجھے موقع دیا آپ نے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ فار آل والی بات ہے، تو اگر ہم سارے لوگ ایک مخصوص وقت کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہم اپنے پورے سسٹمز کو، جو ہمارے پورے جسم کے سسٹمز ہیں جو 11 مہینے ایک مسلسل تواتر سے کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک طرح سے ہم ایک بریک دے رہے ہیں۔ اس بریک میں ہمیں جو 2 طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ جو ہے وہ ہے کہ جب یہ ہماری فاسٹنگ کا ٹائم جیسے ہی بڑھتا جاتا ہے تو ہمارے جسم میں جو ایکسٹرا فیٹ ڈپازٹس ہوتے ہیں ان کو ایک پورا پروسیس ہے جس کو ہم گلوکونیوجینسس کہتے ہیں۔ جب گلوکوز کی سپلائی کم ہوتی ہے تو جو اسٹورڈ ہمارے پاس شوگر کی فارم ہوتی ہے، فیٹ کی شکل میں ہوتی ہے، وہ کنورٹ ہوتی ہے شوگر میں، اور وہ اس کو ہمارا جسم باقی وقت میں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آدھا دن گزرنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا گلوکونیوجینسس شروع ہو جاتا ہے۔ اور بس کہ روزہ افطارتے ہی پھر ہم نے شربت پینے شروع کر دیے، تیل والی چیزیں کھانی شروع کر دی۔ ایگزیکٹلی، وہ ہم وہ کیا کہتے ہیں ڈبلنگ ایفیکٹ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا ہم پورا جو بینیفٹ ہے اپنی جسم کو دیں، اپنے ذہن کو دیں، اور جیسے عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے ہماری جو گلائسیمک لیول یا گلوکوز لیول ہے۔ آپ جو بریک میں ہمیں بتا رہے تھے کہ حادثات سب سے زیادہ اسی ٹائم کے دوران، اور جی یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہم نے کی تھی جو ابھی تک موجود بھی ہے، میرا خیال ہے جو فورنسک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے JPMC کا، اس میں کوئی 10 سال پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ان کے ساتھ مل کے۔ اس اسٹڈی میں ہم ڈیٹا انالیسس ان کا کر کے ہمیں پتہ چلا تھا، ایک تو یہ دیکھا گیا تھا کہ کمپیریٹیولی یعنی سبسیکوینٹلی 5 سال تک یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا، اس میں ہر سال دیکھا گیا کہ رمضان میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور عصر سے مغرب کے درمیان، ہاں، اور پھر ٹائم وہ پہلے تو یہ کہ ہر پورے 11 مہینے سے اس مہینے میں ایکسیڈنٹس اور جھگڑے دونوں زیادہ تھے، اور پھر اس میں یہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جو ٹائم دیکھا گیا وہ عصر اور مغرب کے، غصہ، چڑچڑاپن، ہاں مطلب یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جلدی۔ سر اور ایک اور چیز بھی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آج کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ افطار آفیسز وغیرہ سے ویسے نکل رہے ہوتے ہیں، اس دفعہ جلدی بھی بہت ہوتی ہے کہ گھر پہنچ کے افطار کر لیں، دیٹ از آلسو دا ریزن، پلس دا لیک آف کوآرڈینیشن۔ ایگزیکٹلی، اس وقت پھر آپ کا ذہن اتنی جیسے کہتے ہیں کہ رفتار سے کام نہیں کر رہا ہو، ریفلیکسز لو ہو رہے ہوتے ہیں، سلو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب ایک تو آپ کو جلدی، آپ یو وانٹ ٹو ریچ، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پانی کی بوتل بھی ہوتی ہے، ساتھ میں کھجور بھی، لیکن پھر بھی وہ اتنی تیز ڈرائیو کر رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر سے بھی پہنچے تو مذہبی حوالے سے اس میں کوئی ایسا وہ ڈیڈ لائن، آپ کہیں بھی گاڑی روکے کھجور سے ایگزیکٹلی افطار کریں، پھر آرام سے آپ اپنا
ٹائم لیں. اور پاکستان میں تو واقعی واقعتاً یہ کلچر موجود ہے کہ آپ کہیں رک بھی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کھجور یا پانی پکڑا دے گا. ونڈرفل پیپل اراؤنڈ. اچھا آپ نے اسٹیٹس کی بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو نمبر بتایا جا رہا تھا جی 122واں, تو یہ تو بڑے الارمنگ سچویشن ہے. کیا لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, یہ بھی بنیادی وجہ ہے, تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں بہت اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی پروگرس ہوئی ہے ایون پاکستان کے حوالے سے, وہ ہم نے کی ہے کیوریٹو سائڈ پہ بہت زیادہ. ہاں, پریونٹیو پہ نہیں. پریونٹیو پہ ہمارا ابھی تک فوکس ہوا ہی نہیں ہے. 2000 میں یہ پالیسی چینج آیا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریونٹیو ہیلتھ کی طرف جائیں گے. اچھا. اور اس دوران سندھ کی میں اگزامپل آپ کو دوں کہ تقریباً 54 ڈاکٹرز کو MPH کرایا گیا تھا. اچھا. اور ان میں سے میں خود بھی ایک ہوں, اور ان میں سے میجورٹی نے آسٹریلیا سے کیا تھا. ایک فیملی ہیلتھ پروجیکٹ تھا ہمارا اس کے تحت, اور اس وقت یہ امید تھی کہ یہ ایک الگ سے کیڈر بنے گا جو ہیلتھ مینجمنٹ میں جا کے اس پورے. اچھا, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں ویسے ظاہر ہے کہ ماس لیول پہ تو نہیں, لیکن کچھ ہاسپٹلز میں کچھ جگہوں پہ گورنمنٹ لیول پہ یہ پریونٹیو کیئر کے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر میرے والدین میں کوئی بیماری ایسی ہے جو کہ مجھے ہونے کی کوئی خدشات ہیں, تو اس حوالے سے مجھے پہلے سے کیا احتیاط کرنی ہوگی, کیا چیک اپس وغیرہ ہوں گے, تو اس طرح کی چیزیں, لیکن وہ ہر جگہ ہونی چاہیے. ہاں, اس میں دیکھیں نا ہمیں 2-3 لیولز لے لینی چاہیے. ایک تو آپ کا سب سے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی مدر اینڈ چائلڈ. ٹھیک ہے, اس لیول پہ ہی ہمارے سب سے بڑے مسائل, تو 70 سے 80% جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ ان 2 گروپس میں آ رہے ہیں. اگر ان کو ہم پیرنٹنگ اور ہیلدی ایٹنگ کا کانسیپٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک بالکل ایک جسے کہتے ہیں چینج آپ کو ملے گی. اور دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مائیں پڑھی لکھی ہیں اور جہاں فیملی سائز چھوٹا ہے وہاں ہیلتھ کے جو امپیکٹس ہیں اب نارمل وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, اور یہ فیکٹس مطلب پروون فیکٹس ہیں. تو اس لیول پہ اگر ہم یہ نالج دینا شروع کر دیں اور ان کو یہ سہولتیں, کاؤنسلنگ کی سروسز اگر ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. کمیونٹی نرس کا ایک کانسیپٹ کسی زمانے میں سندھ گورنمنٹ نے آغا خان کے ساتھ مل کے یہ گروپس 3-4 گروپس ایسے ٹرین کرائے گئے تھے. وہ کیا کرتے ان کو یہ نالج دیا جاتا ہے کہ پریونٹیو ہیلتھ کی طرف آپ اپنی کمیونٹی کو کیسے راغب کریں. تو اس میں پھر وہ ابھی بھی اگر یہ جیسے اب ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس پورا سسٹم لوکل باڈیز کا موجود ہے, اور ہر تحصیل اور تعلقہ کی لیول پہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو ٹرینڈ ہوں اور بآسانی لیڈی ہیلتھ ورکرز. لیڈی ہیلتھ ورکرز کی یہ ایکسٹینڈڈ شکل. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو ہمارا پورا نیٹ ورک ہے وہ بہت لمیٹڈ ایریا کو کور کر رہا ہے. یا اس کو بڑھا لیں یا پھر اس کو ایڈ کریں. کووڈ کے ٹائم میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ فون کالز آپ کو آتی تھی اور آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو یہ سمٹمز تو نہیں, آپ ایسا فیل تو نہیں کر رہے, اور اگر آپ انہیں بتاتے تھے تو پھر وہ آپ کو سجیسٹ کرتے تھے نیئرسٹ جو سینٹر ہوتا تھا وہاں جا کے. اسی طرح کے دیکھیں نا, اسی طرح کے ہمیں کانسیپٹس کو انسٹال کرنا پڑے گا پرماننٹ بیسس پہ, وہ ہر وقت موجود ہوں. اور اس میں پھر سمجھتا ہوں کہ ایک اور امپورٹنٹ رول جو ہے وہ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا کا آ جاتا ہے. میڈیا میں بھی ایک میرا ذاتی خیال بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ پیمرا نے بھی اس کے لاز میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہیلتھ ریلیٹڈ میسیجز جو ہے ہونے ہیں. مطلب اچھا, ہم تو کوشش کرتے ہیں سر, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اویئرنیس ہمارے لیے بھی, ہمارے پیاروں کے لیے اور باقی سب کے لیے بہت ضروری ہے. وہ اس میں ہیلتھ منٹ کے نام سے اس میسج کو آپ کیپ ریپیٹنگ, تاکہ لوگوں کو ان کے ذہن میں یہ عادت پڑ جائے, بجائے اس کے کہ صرف ایک دفعہ آپ جیسے ہم آج دن منا رہے ہیں, اس دن منانے کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے آپ کو ریمائنڈر دے. تو وہ ریمائنڈر اگر مسلسل ہمیں ملتے رہیں کہ ہمیں ایک پریونٹیو ہیلتھ یا گڈ ہیلتھ کی طرف کیسے جانا ہے, تو وہ ہم آہستہ آہستہ ایز اے ہیبٹ اس کو اکوائر کر لیں گے. ونس اٹ بیکمز اے ہیبٹ دین اٹس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس.